السلام علیکم۔ چلیے آج کے اس ویڈیو سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں اردو بک 10th کلاس کی۔ آپ لوگوں کا بہت سارا کومنٹس آ رہا تھا کہ اردو بک 10th کلاس کا پڑھا دیجیے، تو کوئی دقت نہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں درخشاں اردو بک 10th کلاس کا۔ شبنم کمالی۔ جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، شبنم تخلص ہیں۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی۔ ان کی مذہبی منظومات خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبائے عقیدت مشہور ہیں۔ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نشان میں شامل یہ حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقتدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ چنانچہ اپنے تقریروں اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے جو حمد لکھے تھے، اب حمد کو دیکھتے ہیں۔ حمد خدائے عز و جل، یعنی اس خدا کی تعریف جو بڑائی اور عزت والا ہے۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک عالی و بے مثال ہے۔ اس پہلے لائن میں جو شبنم کمالی رائٹر ہیں وہ بول رہے ہیں کہ اے خدا، تو ہی اس دو جہاں کا یعنی اس دنیا کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ تیرا مرتبہ سب سے بڑا ہے، تو عظمت والا ہے۔ یکتا ہے تیری ذات پاک، سب ایک ہے تو عالی بھی ہے اور بے مثال بھی ہے، یعنی تیرا مثال کوئی اور نہیں بن سکتا، یعنی اس پوری دنیا میں تو ایک ہی ہے۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے۔ یعنی کہ اس میں جو شبنم کمالی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ تیرے ہی کرم سے اس جہاں کو، اس دنیا کو رزق ملتا ہے، یعنی روزی روٹی ملتا ہے، اور سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، یعنی کہ سب کی زندگی اور موت کا تجھے ہی خیال ہے۔ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کون و مکاں میں جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے۔ بول رہے ہیں اس میں پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں تیرا ہی قدرت کا عکس ہے، یعنی تیرے ہی قدرت کا جھلک ہے۔ کون و مکاں میں جل وگر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی کہ اس پوری کائنات میں تیرا ہی قدرت کا جھلک ہے، کون و مکاں میں تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی کہ اس پوری دنیا میں، اس کائنات میں تیرا ہی ایک جھلک ہے اور اس پوری دنیا میں تیرا ہی جمال دکھتا ہے، یعنی چاروں طرف دیکھا جائے تو تیرا ہی جمال دکھتا ہے، تیرا جھلک دکھتا ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی کہ قائم ہے، اس میں جو رائٹر ہیں وہ بول رہے ہیں کہ تیرے ہی حکم سے ہماری جو زندگی ہے وہ قائم ہے، تیرے ہی وجہ سے میں سوتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں اور جو بھی کام کرتا ہوں تیرے ہی حکم سے کرتا ہوں۔ اگر تیرے بنا یہ زندگی ہے وہ محال ہے، یعنی ناممکن ہے۔ محال کے مطلب ہوتا ہے ناممکن۔
صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے۔ اس میں شبنم کمالی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تیرے نام سے تو واقف ہیں، تیرے نام تو جانتے ہیں، لیکن تیرا مرتبہ کو صرف وہی جانتا ہے جس کے پاس عقل و فہم ٹھیک ہے۔ اس کو تیری ذات پر ناز ہے۔ لاکھ برس اگر کوئی تیرا حمد و ثنا کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی کہ بولا جا رہا ہے، اس میں شبنم کمالی بول رہے ہیں لاکھوں برس کوئی تیرا حمد و ثنا کرے، یعنی کہ تیرا تعریف کرے۔ حمد کے مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہوتا ہے۔ تعریف کرتا ہوں کرتا تو بھی ایسا ممکن نہیں کہ تیرا ہر ایک ادا کو بتا سکے، لاکھوں برس تیرا حمد و ثنا کرے۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ بول رہے ہیں اس شعر میں جو رائٹر ہے وہ بول رہے ہیں اس اندھیری دنیا میں اس میں صرف تیرا ہی لطف و کرم کا نظر چاہیے، تیرا نور کی روشنی کا تلاش ہے۔ مجھے اس دنیا اس اندھیری ظلمت دہر سے مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب، تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے۔ یعنی کہ جو میرا نیک مقصد ہے، جو میں بننا چاہ رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے اس میں مجھے کامیاب کر دے، تیرا حضور میں میرا یہی ایک سوال ہے کہ بس مجھے کامیاب کر دے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے۔ اس میں یہ خود کے لیے بولے ہیں شبنم دیکھیے لاسٹ میں یہ نام کے ساتھ تخلص لگائے ہیں نام کو، اس میں بول رہے ہیں یہ جو شبنم ہے اپنے آپ کو بول رہے ہیں یہ شبنم ہے وہ خاموش ہے، فکر و طلب کی راہ میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ خدا تو اگر چاہے تو عروج بندگی دے سکتا ہے، یعنی کہ ترقی کی زندگی دے سکتا ہے۔ اب کچھ سوال دیکھ لیجئے جو 10th میں کس طرح سوال پوچھتے ہیں۔ حمد خدائے عز و جل، اس کا جو مصنف ہے وہ شبنم کمالی ہے۔ شبنم کمالی کا جو اصل نام ہے وہ ہے مصطفیٰ رضا۔ شبنم تخلص ہے، جو اشعار میں شعر میں جو اپنے نام کو لگاتے ہیں، جو چھوٹا سا نام لگاتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ شبنم کمالی کا پیدائش جو ہے 22 جولائی 1938 کو ضلع سیتامڑھی پکھریرا جگہ پر ہوئی تھی۔ نعتیہ شاعری جو مشہور ہوئے ہیں وہ ہے انوار عقیدت، ریاض عقیدت اور صحبائے عقیدت، فردوس عقیدت مشہور ہیں۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ 22 جولائی 1938 کو ضلع سیتامڑھی۔ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع سیتامڑھی پکھریرا جگہ پر۔ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ 2007 عیسوی۔ کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ اللہ تعالی۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں اسے 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ تو لکھیے گا حمد عربی میں تعریف کرنے کو کہتے ہیں، اور اردو لغت میں حمد کے معنی ہوتا ہے صرف اور صرف خدائے تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ حمد منقبت اور قصیدے میں
کیا فرق ہے؟ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو حمد کے بارے میں تو جان گئے، حمد خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ منقبت بزرگان دین، اولیاء کرام کی شان میں جو تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں۔ اور قصیدے میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرنا، اس کی خوبی بیان کرنے کو قصیدہ کہتے ہیں۔ شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعے کے نام بتائیں۔ تو لکھیے گا: ریاض عقیدت، انوار عقیدت، فردوس عقیدت۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو بتائے تھے حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں، اور نعت میں صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ پھر معنی پوچھتے ہیں۔ حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنا، عز و جل کے معنی عزت اور بڑائی والا، ذوالجلال کے معنی مرتبے والا، عظمت والا، خالق کے معنی پیدا کرنے والا، نظم کے معنی انتظام، یکتا کے معنی اکیلا لا شریک، ثنا کے معنی تعریف، محال کے معنی ناممکن، حال و قال کے معنی کیفیت، ظلمت کے معنی اندھیرا، دہر کے معنی دنیا، عروج کے معنی ترقی، فکر کے معنی خیال، بے نوا کے معنی خاموش۔